بہت قدیم زمانے کے ہندوستان کا ایک واقعہ ہے۔ کسی چھوٹے سے قصبے کی سرائے میں ایک نوجوان آ کر ٹھہرا۔ نوجوان کسی دور دراز جگہ سے سفر کر کے آ رہا تھا۔ ابھی اس نے اپنا آدھا سفر بھی طے نہیں کیا تھا کہ راستے میں رات پڑ گئی۔ اس قصبہ میں ایک چھوٹی سی سرائے میں وہ ٹھہرا۔ اسی سرائے میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی۔ اتفاق سے بوڑھا آدمی بھی اسی گاؤں جا رہا تھا جو منزل نوجوان کی تھی، جس گاؤں میں نوجوان نے جانا تھا۔ بہت پرانے زمانے میں لوگ پیدل اور بیل گاڑیوں پر بہت لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے۔ اتفاق سے کھانے کے دوران نوجوان اور بوڑھا اکٹھے ہو گئے۔ کھانا کھاتے ہوئے باتوں ہی باتوں میں بوڑھے آدمی کو معلوم پڑا کہ نوجوان بھی اسی گاؤں میں جا رہا ہے جہاں اس نے جانا ہے۔ اس گاؤں میں نوجوان اپنے کسی عزیز رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ بوڑھے نے کہا، برخوردار، تم بھی چاند نگر جا رہے ہو اور میں تو چاند نگر کا رہنے والا ہوں، تم وہاں کسی کے گھر جا رہے ہو۔ نوجوان نے بتایا کہ وہ بوڑھے کے گاؤں چاند نگر میں عبد الکریم نامی آدمی کے گھر جا رہا ہے جو اس کا رشتہ دار ہے۔ بوڑھا بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، نوجوان، ابھی سفر کافی لمبا ہے اور ہم دونوں کو سفر بھی پیدل طے کرنا ہے، کیوں نہ ہم دونوں یہ سفر اکٹھے طے کریں۔ نوجوان بھی یہ بات سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، بزرگوار، سفر جب ایک ہی جگہ کرنا ہے، منزل ایک ہے، تو ہمیں اکٹھے ہم سفر بن جانا چاہیے۔ وہ رات انہوں نے خوش گپیوں میں گزاری اور پھر سو گئے۔ اگلے روز انہوں نے سرائے میں ناشتہ کیا اور پھر اپنے سفر کا آغاز کرنے سے پہلے بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان خریدا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر پر چلنے سے پہلے نوجوان بولا، بزرگوار، میری ایک بات سنیے۔ بوڑھا چونک پڑا، کیا بات ہے برخوردار؟ بزرگوار، اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میری ایک شرط ہے۔ بوڑھا حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، کیسی شرط؟ نوجوان مسکرایا اور کہنے لگا، سفر کے دوران میں جو کچھ بھی کروں، جو عمل بھی کروں، آپ اس کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی اس بات پر حیرانی اور تجسس کریں گے۔ بوڑھا اس کی بات پر بہت حیران ہوا مگر چند لمحے خاموش رہ کر بولا، ٹھیک ہے میاں، مگر کچھ نہیں بزرگوار، اگر آپ کو میری یہ شرط منظور ہو تو میں آپ کا ہم سفر اسی شرط پر بنوں گا۔ بوڑھا مان گیا۔ وہ پیدل جنگل میں منزلیں مارتے جا رہا تھا کہ انہیں سفر کرتے کرتے دوپہر ہو گئی۔ دونوں کو سفر کی وجہ سے بے حد تھکن ہو گئی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ سفر کی تھکاوٹ اور دور کرنے کے لیے کسی سایہ دار گھنے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں۔ انہوں نے ایک گھنا پیڑ دیکھ کر اس کے نیچے دونوں بیٹھ گئے۔ دونوں کو بھوک بھی زوروں کی لگ رہی تھی۔ دونوں نے اپنا اپنا کھانا نکال لیا۔ بزرگ کہنے لگا، چلو بھائی میاں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں۔ نوجوان بولا، بزرگوار ذرا صبر کیجیے۔ ارے کیا ہوا؟ نوجوان بولا، ٹھہریے تو۔ یہ کہتی اپنے سامان میں سے اس نوجوان نے ایک چھتری نکالی اور چھتری کھول دی۔ اپنے بائیں ہاتھ میں چھتری پکڑی اور دائیں ہاتھ سے اس نے کھانا شروع کر دیا۔ بوڑھا حیران پریشان اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسا بے وقوف انسان ہے۔ ہم ایک سایہ دار اور گھنے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، پھر بھی اس پاگل انسان نے چھتری کھول لی ہے۔ بوڑھا اس سے پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ میاں، ہم تو ایک سایہ دار گھنے پیڑ کے نیچے ہیں اور تم نے چھتری کیوں کھول لی؟ کہ اچانک اسے اس کی شرط یاد آئی، مگر سر جھٹک کر اس نے چاروں ناچار اپنا منہ کھول ہی دیا۔ ارے میاں، ہم تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، پھر چھتری کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ نوجوان نے بوڑھے کی طرف دیکھ کر کہا، بزرگوار، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس شرط کے مطابق دوران سفر مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، لہٰذا میرے اور آپ کے راستے اب جدا ہیں۔ بوڑھے نے نوجوان کو ناراض ہوتے دیکھا تو فوراً بولا، ارے میاں، مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ تم بے شک اس بات کا جواب مت دو، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ نوجوان اسے گھور کر دیکھ کر رہ گیا اور پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ بوڑھے نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ نوجوان نے بدستور اپنے بائیں ہاتھ میں چھتری تھام رکھی تھی اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ بوڑھا بھی کھانا کھاتا رہا۔ وہ دونوں چھتری کے نیچے بیٹھے کھانا کھاتے رہے۔ جب کھانا ختم ہو چکا تو دونوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر نوجوان نے چھتری بند کر دی اور اپنے سامان میں رکھ لی۔ اسی درخت کے نیچے بیٹھی انہوں نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر دوبارہ سے اپنے سفر کو شروع کیا۔
پیدل چلتے سفر کرتے کرتے انہیں شام پڑ گئی۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلنے لگا اور پھر رات پڑ گئی۔ رات میں راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ آگے کوئی بھی سانپ اور بچھو یا کوئی بھی جانور ان پر حملہ کر سکتا تھا، اس لیے انہوں نے سفر روک کر رات وہیں کسی جگہ گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ بوڑھا بیچارہ چل چل کر تھکن سے نڈھال ہو چکا تھا۔ ایک پیڑ کے نیچے تقریباً ادموا ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ چلو نوجوان، تم بھی یہیں اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ، یہیں کچھ دیر نیند پوری کر لیتے ہیں، جب آنکھ کھل جائے گی تو دوبارہ سفر پر چل پڑیں گے۔ مگر نوجوان نے کہا، بڑے میاں ایسے نہیں۔ بوڑھے نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، تو پھر کیسے میاں؟ نوجوان بولا، بڑے میاں، ہمیں کوئی ایسا پیڑ تلاش کرنا ہوگا جس کے تنے پر ہم جاری ہے۔ دوستو، میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔